دو ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا ببرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں سے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، 6 زرے جنہیں لوہے کا جنگی لباس کہا جاتا ہے، اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ بڑے مزے کی بات توجہ فرمائیے گا، جنگ سے قبل رات حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا۔ ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام رات اپنے رب کے حضور عز و نیاز میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانثارے مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم اور اسی قدر یعنی 70 گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس مارکے کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔